میرے ذہن میں آیا کہ ہر جمعے کو بتا دیا جائے تاریخ کیا ہے، تاکہ اس تاریخ کا بھی رواج پڑھنا چاہیے، کیونکہ انگریزی تاریخ کا عیسوی تاریخ کا رواج ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں ہے۔ کارڈ چھپایا جاتا ہے تو اس میں صرف انگریزی تاریخ لکھی جاتی ہے، کوشش کریں کہ اس کو بھی لکھیں۔ بہرحال الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسلک ہوئیں اور جو چیزیں وابستہ ہوئیں، اللہ نے ان کو بھی فضیلت والا بنا دیا، جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ دو شہر ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان شہروں کو باقی شہروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے باقی ایمان والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ آپ سے منسلک ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر عورتوں پر بھی ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کے خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ جو آپ سے منسلک ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی فضیلت اور برتری دیگر انسانوں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ بھی بار بار آتا ہے۔ پھر ان کی فضیلت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان کیا۔ صحابہ کا مقام اور صحابہ کا مرتبہ، اور صحابہ کے مرتبے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا مقام اور اہل بیت کا مرتبہ، ان کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان کی۔ اب اہل بیت میں شمار کس کو کیا جائے گا؟ اہل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اگر قرآنی آیات آپ دیکھیں تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں کیا۔ پھر اہل بیت میں سے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ان سے اللہ تعالی گندگیوں کو پاک کرے اور ان کو پاک صاف کرے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، اہل بیت میں بتلایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ کچھ لوگ اصل میں اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کچھ لوگ صرف 4 لوگوں کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، باقی کسی کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن کریم میں اگر آپ سورہ احزاب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت میں جن کا تذکرہ فرمایا، من اہل البیت سے جن کو مراد ہے
وہ آپ کی ازواج ہیں۔ تو گویا آیات سے اہل بیت کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تانی اور اس چادر کے نیچے حضرت علی کو کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چادر میں لیا، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس چادر میں لیا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں آیات کے ذریعے سے تو آیات سے ثابت ہوئے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور روایات کو دیکھیں تو روایات میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد ہیں، ان کی بیوی حضرت فاطمہ ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہیں، ان کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ جن اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس میں آل عباس ہے، آل علی ہے، آل عقیل ہے اور آل جعفر ہے، تو ان کو بھی اہل بیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہو گئیں، آیات سے اہل بیت کو اہل بیت میں اللہ نے شامل فرمایا ازواج مطہرات کو، اور روایات سے اہل بیت میں اللہ کے پیغمبر نے شامل کیا اس آیت کی مصداق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو۔ جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والے، تو گھر والے سے مراد اہلیہ بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اہل بیت میں سے۔ ایک وہ طبقہ جو صرف ان چار حضرات کو اہل بیت میں سے مانتا ہے، وہ بڑا شین والا طبقہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد کو بھی اہل بیت میں سے نہیں مانتا، بلکہ ان میں سے بعض تو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کرتا ہے، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو حضور نے چادر کے اندر لیا تو صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو لیا، یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت میں آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو لیا، اس وقت آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کا انتقال ہو گیا تھا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کو تو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہے، اور حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت ختیجہ کیا وہ اہل بیت میں نہیں ہوگی؟ یعنی ماں اہل بیت میں نہیں ہوگی اور بیٹی اہل بیت میں ہو جائے گی۔ تو اس فرق کو سمجھنے کی جو حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہے، یقیناً اہل بیت میں سے ہے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بشمول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ تو قرآن نے اہل بیت میں حضور کی بیویوں کو شامل کیا، روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان اولاد کو اہل بیت میں شامل کیا۔ جب یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس پروپگنڈے سے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، جیسے کچھ لوگ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجتن پاک، سنا ہے نا؟ پنجتن پاک سے کس کو مراد لیتے ہیں یہ لوگ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی ناپاک تھے؟ یہ عقیدہ آپ تصور کر پائیں کہ یہ جملہ جا کہاں رہا ہے؟ اس میں تو زد میں آ رہے ہیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ اگر آپ نے پنجتن پاک کا عقیدہ رکھا تو گویا تمام صحابہ کو نعوذ باللہ آپ تبرہ بک رہے ہیں اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ناپاک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اور جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا گویا قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اہل بیت میں سے صرف 4 لوگوں کو شامل کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اہل البیت، جو آپ کے اہل والے ہیں، جو آپ کے گھر والیاں ہیں، ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے رکھی شروع میں تاکہ ذہن میں اگر کوئی بات، آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، سارا دین ہم لوگ یوٹیوب پہ سیکھ رہے ہیں اور سارا دین سن بھی رہے، تو کم سے کم یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اہل بیت میں شمار کس کو کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، مسلمان ہے اور حضور کو مانتا ہے، تو کیا وہ حضور کے نواسوں کا انکار کرے گا؟ حضور کو مان رہا ہے اور حضور کے اہل بیت کو نہیں مان رہا ہے، کیا کوئی حضور کے نواسوں کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی شخص آپ سے محبت کرے اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرے اور آپ سے بیٹوں اور آپ کی بیوی سے کہے کہ میں نفرت کرتا ہوں، تو کیا آپ اس محبت کو مانیں گے؟ ایک دنیا میں نہیں مانیں گے آپ۔ تو اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کو محبت کرنی پڑے گی اہل بیت سے، اس کو محبت کرنی پڑے گی حضور کی ازواج سے اور حضور کے اہل بیت سے، حضرات حسنین کریمین سے اس کو محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی۔ اور اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں کرتا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ محبت نہیں کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ فلسفہ تو تقریباً کلیئر ہو گیا نا کہ اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی سمجھائے تو قرآن کی سورہ احزاب کی آیت آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ روایت سے حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اب حضرات حسنین سے محبت، اس سلسلے میں کچھ نوٹس لے کے آیا تھا۔ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں کچھ روایتیں میں نے نوٹ کی تھی، وہ لے کر میں آیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میرا جامدان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار میں سے ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مدینہ منورہ کے جو رہنے والے تھے ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اور میری جماعت میں سے جن سے میں آرام پاتا ہوں وہ انصار میں سے ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کی نیکیوں کو یعنی اچھائی کو قبول کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو احسن بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی مضبوط رسی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن کی فضیلت اور اہل بیت کی فضیلت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تیسری ایک روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد میں پھر طائف کا رخ کیا، اور اس کا 8 یا 7 دن کا محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہوئے، پھر پڑاؤ کیا، اور پھر ہجرت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، حوض کوثر جنت میں، اور بے شک میں اپنے اہل بیت کے ساتھ تم کو نیکی کی وصیت کرتا ہوں، بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور یوں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی حدیث اس سلسلے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اوپر والی حدیث آئی تھی، اگر تم ان کا اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور آج ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، دوسرے اہل بیت ہیں۔ اگر ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ایک طویل حدیث ہے، 5ویں حدیث، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ دیکھو تم دو بھاری چیزیں میں تم میں باقی رکھتا ہوں۔ پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، بے شک اس لطیف اور خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ حضور فرما رہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ تم کبھی بھی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے بیان فرمایا کہ جب ہم قریش سے ملتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں، اور جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو کو روک دیتے ہو، اللہ رب العزت کی قسم
کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے. یہ کس کے بارے میں 5-6 روایتیں تھیں؟ اہل بیت کے بارے میں، کہ اہل بیت کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کی جائے. اہل بیت کون کون لوگ ہیں؟ بڑی شین والے کے چکر میں نہ پڑ جائے کہ صرف شال لوگ نہیں ہیں. اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، اور حضور کے بیٹے بھی اہل بیت میں سے ہیں. اب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ روایت سن لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں حضرت یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 افراد قتل کیے ہیں. حضرت یحییٰ کے بدلے 70,000 افراد قتل کیے گئے تھے، اور تیرے اس لخت جگر کے بدلے 1,40,000 افراد قتل ہوں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی سرزمین پر جس کا نام کربلا ہے شہید ہوگا، اور تم میں سے جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ ان کی مدد کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس مدد کے سلسلے میں سن لیں آپ. حضور تو یہ فرما رہے ہیں، اور ان کوفیوں نے جن کو خوارج کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. میں اس پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا جو کہ پچھلے سال اس پہ میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو مدینے میں کسی کی رائے نہیں تھی کہ آپ جائیں، کسی کی رائے نہیں تھی. بلکہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھر کی فیملی کو چھوڑ دیں، یعنی عورتوں کو چھوڑ دیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو اکیلے چلے جائیں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال چلے گئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج دیا تھا. اب جب راستے میں پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لوگوں نے شہید کر دیا. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے والد کا قتل کا بدلہ لیں گے. چنانچہ بہت زیادہ تعداد میں خطوط مدینہ آئے تھے کوفہ کے لوگوں نے کہ آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بعض لوگوں نے کہا 22,000 سے زیادہ خطوط آئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اب جب کوفہ پہنچے آپ، یہ پورا میں شارٹ میں بتلا رہا ہوں، اور بہرحال بیعت شروع کی تو پہلی نماز میں مثال کے طور پر 15,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. پہلی نماز میں 15,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور جب دوسری نماز آئی تو 10 بچے، اور جب تیسری نماز آئی تو 5 بچے، اور اس کے بعد میں جب چوتھی نماز آئی تو 2-3 بچے، اور جب 5ویں نماز آئی تو سب غائب ہو گئے. جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا انہی لوگوں نے اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ کربلا میں یہ شہید ہوں گے، عراق میں، اور اگر جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ ان کی مدد کریں. تو جو یہ بلانے والے لوگ یہ خود ہی وہاں سے غائب ہو گئے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط نکالے اور نام بنام پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے ہم کو نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے ہم کو خط نہیں لکھا تھا کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو گے؟ اب یزید کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹ گئے. یزید کے ڈر سے وہ سارے حضرات پیچھے ہٹ گئے، اور ان کو یہ پتا چلا، ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہم نے خط بھیجا تھا اور ان کو بلایا تھا تو یزید تو ہماری بقیہ ادھیڑ دے گا. تو سب سے پہلے یہی لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، اور وہ خطوط جو تھے وہ خیموں میں رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا نام چھپانے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے خیموں میں آگ لگا دی تھی. یعنی یہ بلانے والے جو تھے، کوفہ جو بلانے والے تھے، یہی اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. جب
گھیر لیا گیا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ 3 باتیں رکھی تھی کہ مجھے براہ راست یزید سے میری ملاقات کرا دو، یا مجھے واپس مکہ جانے دو، اور یا اسلامی سرحد پر جو فوج جنگ کر رہی ہے اس فوج میں مجھے شامل ہونے دو تاکہ میں جا کے جنگ کروں۔ تو ان لوگوں نے تینوں بات نہیں مانی تھی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرنے کے لیے جاتے اور جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو کیا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے کہ ہمیں واپس مکہ جانے دو، یا یزید سے ملنے دو، یا ہمیں اسلامی سرحد پر جانے دو؟ تو پتہ کیا چلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضرت حسین، یہ تو ایک معرکہ پیش آ گیا اور ایسے حالات بن گئے، ورنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ سے نکلے تھے وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، ایک روایت ہے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں اذان دینا، عاصم بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابو رافع سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ تو جنتی جوانوں کا سردار بتلایا۔ آپ کی پیدائش پر 2 مینڈھے عقیقی کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے، اور بہت سی فضیلت ہیں جو مختصر وقت میں نہیں عرض کی جا سکتی، لیکن جو یہ واقعہ ہوا کربلا کا واقعہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو یہ واقعہ جو پیش آیا تو یہ محرم کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے ان میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، اس میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 10 محرم کو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کے لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خانوادے کے لوگ ہیں، تو ان خانوادے کے لوگوں نے یہ کہا، بد دعا دی تھی، تو سکینہ نے بد دعا دی تھی کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے اہل خانہ کو شہید کیا ہے اور ان پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ان کو رلاتا رہے۔ یہ گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خانوادے کی بد دعا ہے کہ جن لوگوں نے شہید کیا ہے، یہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک رلاتا رہے۔ تو جو رونے والے حضور ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ نوحہ کرنے والا اور ماتم کرنے والا، یا نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی اور ماتم کرنے والا اور ماتم کرنے والی، حضور فرما رہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں۔ حضور فرما رہے، حضور کا ترمذی کی روایت ہے، حضور کا یہ فرمان ہے۔ اور آج جو ہے وہ نوحہ کو عبادت سمجھا جائے، ماتم کو عبادت سمجھا جائے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اس محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم میں تو حضور نے 2 باتیں فرمائی تھی، ایک یہ فرمایا تھا کہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرو 9، 10 یا 10، 11، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کرو، اچھا کھانا پکاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے پورے سال میں رزق میں برکت دے گا۔ یہ 2 فرمان حضور کے ملتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو گیا، کہتے ہیں آج چولہا پلٹ دو، لچئی لے آؤ، آج 10 محرم میں چولہا ہی نہیں جلے گا۔ حضور فرما رہے کہ اچھا کھانا پکاؤ۔ اور پھر جن لوگوں نے شہید کیا تھا، آج وہ کبھی آگ پر چلتے ہیں، کبھی چاقو سے اپنی پیٹھ کو زخمی کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بلیڈ سے زخمی کرتے ہیں، تو یہ گویا ریہرسل کر رہے ہیں، آج ہاتھ ان کا ہے، پیٹھ ان کی ہے، لیکن جب مر کے جائیں گے تو پیٹھ ان کی ہوگی اور ہاتھ فرشتوں کا ہوگا، پیٹھ ان کی ہوگی اور ہاتھ فرشتوں کا ہوگا، اس لیے کہ اس کا تعلق اسلام سے اور شریعت سے نہیں ہے۔ اور پھر
اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہارے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ زندہ فرما رہا ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں اور شہادت کے بعد وہ زندہ ہیں، تو پھر زندے کا ماتم کون کرتا ہے؟ پھر زندے کا ماتم کہاں ہوتا ہے؟ پھر زندے کا نوحہ کہاں ہوگا؟ پھر زندے کا تیجا کہاں منایا جائے گا؟ پھر زندے کا 40واں کہاں منایا جائے گا؟ تو یہ عقیدہ گویا کس سے ٹکرا رہا ہے؟ قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اور جو عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہو پھر اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے اور شہید کے بارے میں یوں کہا کہ وہ زندہ ہے، روئے وہ جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں تو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، خالص توحید کو پہنچانے کے لیے شہید ہوئے۔ کیا ان کے نام پر بدعات نہیں ہو رہی؟ وہی کاغذ اور وہی لکڑی کی خبچیاں کل تک جب ان کو بنا رہے تھے تو بناتے ناک نکلی تو ناک پوچھا اس میں لگا دیا، اور اس کے بعد میں وہی کاغذ کی خبچیاں جب 9 تاریخ آئی تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا ہو گئے۔ یہ کاغذ کی یہ لکڑی کی خبچیاں اور یہ کاغذ یہ کہیں ہماری حاجتیں پوری کریں گی؟ یہ تو وہی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے تو مٹھائی لے کے گئے اور بتوں سے کہہ رہے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہے؟ کھاؤ نا۔ وہی حال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لے کے آئے، اب 9 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ تعزیہ محبت والا ہو گیا، اور 10 تاریخ جب ہوئی کربلا میں لے گئے تو لاتوں غصوں سے اس کو دفن کر دیا۔ تو میرے دوستو، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، حاجت کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کوئی دنیا کی چیزیں ہماری حاجت کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس فلسفے کو سمجھیں، اور شہادت کتنی عظیم چیز ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں تیرے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، نوحہ اور ماتم کی چیز ہوتی، تو شہادت کے لیے ان الفاظ میں اللہ سے دعا حضور نہ کرتے۔ اچھا، غم بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جیسے اس بار 29 کا چاند نہیں تھا، اب جتنے ذاکرین تھے نا، یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں، چاند ہوا، معلوم ہوا چاند ہوا تو غم کود کے آ گیا، اور چاند نہیں ہوا تو غم چلا گیا۔ آپ دیکھیں، جنتری اٹھا کے دیکھیں، آپ سوچیں اسلام کو کہاں پہنچا دیا ہم نے۔ جنتری اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوگا پورے مہینہ جو یہ محرم کا ہے، نحاس 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 نحاس، جمعہ کا دن جس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ آپ جنتری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوگا جمعہ کے دن نحس اکبر، عاشورہ کا دن جس کی فضیلت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو، آپ اٹھا کے دیکھیں اس جنتری میں، اس میں لکھا ہوگا نحس اکبر، یعنی سب سے منحوس دن۔ لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوگا، آپ جہاں نحس لکھا ہوگا وہاں آپ دیکھیں یہ لکھا ہوگا بعقائد شیعی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن سنی بھی جب شادی کرتا ہے تو وہ بھی جنتری منگاتا ہے، دیکھتا کہتا ہے اس میں صاد اور نحس نہیں لکھا۔ ارے صاد اور نحس کا تصور کرنا یہ اللہ پر گویا الزام ہے۔ دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تو کیا اللہ نے کسی دن کو منحوس بنایا؟ سارے دن بہتر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور شہادت کی وجہ سے کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا۔ یہ دن بڑا بابرکت تھا، اللہ رب العزت والجلال نے اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی، تو ان کی شہادت میں اور 4 چاند لگ گئے۔ بس یہ ہے کہ ان کی بھیڑوں کو ہم ہی بڑھاتے ہیں، ان کی بھیڑوں کو ہم ہی بڑھاتے ہیں۔ معلوم مجلس لگی ہوئی، رو رہے ہیں ذاکرین، اور جیسے مجلس ختم ہوئی ٹھٹھا مار کے ہنس رہے اور شرمال بٹ رہی، یہ کون سا غم ہو گیا؟ رو بھی رہے ہو، بریانی بھی بٹ رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فیس بک پہ چل رہا تھا کہ لکھنؤ کا ایک ذاکر منحوس شیعہ، وہ جانتے کیا کہہ رہا ہے؟ تبرہ کیسا بکتے ہیں، اس سے اندازہ کریں۔
وہ کہہ رہا ہے حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیس بک پہ چل رہا، لکھنؤ کا ایک ذاکر، اس سے کیا کہا اس سے یہ کہا کہ تمام صحابہ کو نعوذ باللہ اس نے شیطان کہا، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور وہ منحوس یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ پر تبرہ بکنا، جن کا ان سے واسطہ پڑتا ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ کوئی موقع ملتا ہے تو صحابہ پر تبرہ بکنا بند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو وہ سبق یاد رکھیں، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اہل بیت میں حضرت علی کا پورا گھر شامل ہے، اہل بیت میں حضور کے بیٹے تمام بیٹے شامل ہیں، اہل بیت میں حضور کی تمام بیٹیاں شامل ہیں، اور شہادت نوحہ اور ماتم اور غم کی چیز نہیں ہے، شہادت کوئی ڈرامے کی چیز نہیں ہے، غم انسان پر ہوتا ہے، غم منایا نہیں جاتا ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا، فطری غم ہوتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا، فطری غم ہوتا ہے، لیکن یہ ہر سال باقاعدہ غم کے نام پر ڈرامہ کیا جائے۔ جیسے ایک صاحب نے ایک چٹکلا بتایا کہ ایک انگریز آیا تھا اور اس نے 10 محرم کو یہاں ملک میں گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، تو کہہ لیں گے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ لیں گے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو یہ ان کے نام پر غم منا رہے۔ تو کہا وہ کب شہید ہوئے تھے؟ کہا ان کو شہید ہوئے تو 1400 سال ہو۔ کیا ہندوستان میں خبر ان کی شہادت میں دیر میں آئی کیا؟ اس نے کہا کیا شہادت کی خبر دیر میں پہنچی؟ یہی حال ہے میرے دوستو۔ اس لیے محرم میں کچھ نہیں ہے، محرم میں صرف یہ ہے روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ وسعت دے، 2 روزے رکھے جائیں، 9 10 یا 10 11، اور 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کی جائے۔ یہ آج میں نے آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، لیکن آئندہ سے انشاءاللہ جو وقت ہے خطبے کا اسی وقت خطبہ ہوگا، اور یہ مضمون کر لیا۔ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ جو سیرت کی ترتیب چل رہی تھی وہی چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق